نہیں جاؤں گی، چھوڑو میرا بازو، فلورا نے کہتے ساتھ ہی اپنا بازو کرٹس کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن شاید اس کی گرفت سخت تھی، اس لیے وہ منمنا کر رہ گئی۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ حال میں بیٹھے جوڑے بھی اب ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ان سب کی نظروں میں اشتیاق تھا کہ آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو گی؟ کرٹس کے لہجے میں بھی استہزاء تھا۔ دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ وہ فلورا کو بازو سے پکڑے گھسیٹنے کے انداز میں لے جاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا سیاہ فام دوست بھی ساتھ تھا۔ میں نے فلورا کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی، یاسیت تھی اور سب سے بڑھ کر مجھ سے مدد کی طلب تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی، مورس مجھے بچا لو، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تبھی میں حرکت میں آیا۔ میں نے کرسی ایک سائڈ پر دھکیلی اور میز کے پیچھے سے نکل کر ان کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ کرٹس، تم فلورا کو اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتے۔ کرٹس رکا اور غراتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو ہمارے راستے میں نہ آؤ، ورنہ جان سے جاؤ گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ فلورا کو دوبارہ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا تو میں نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، فلورا تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درستگی سے کہا۔ چھوڑو اس کا بازو۔ کرٹس نے کڑے تیوروں کے ساتھ اپنے بازو پر موجود میرے ہاتھ کو دیکھا، پھر لفظوں کو چباتے ہوئے بولا، میرا بازو چھوڑو۔ پہلے تم فلورا کا بازو چھوڑو، میں نے بھی دو بدو کہا۔ میں تم سے آخری بار کہتا ہوں کہ تم میرا بازو چھوڑ دو اور ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں بھی تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ فلورا کا بازو چھوڑ دو، میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ فلورا نے سراسیمگی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر دنیا جہان کا خوف سمایا ہوا تھا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، کرٹس اسے وہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ کرٹس نے اپنی پشت پر پتلون میں اڑسا ریوالور نکال کر میری پیشانی سے لگا دیا۔ ریوالور دیکھ کر تو فلورا کے حلق سے چیخ ہی نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ٹریگر دبا دیا اور حال گولی کی آواز سے گونج اٹھا، ساتھ ہی وہاں موجود لڑکیوں کی منہ سے بھی چیخیں نکل گئیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 73 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کرٹس نے مجھ پر گولی چلانے کے بجائے ریوالور کا رخ ہال کی چھت کی طرف کر کے ہوائی فائرنگ کی تھی، جس سے پورے حال میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ لڑکیاں تو خوفزدگی کے عالم میں چیختی چلاتی حال سے باہر بھاگیں۔ ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد کرٹس نے ریوالور کا رخ میری طرف کر دیا اور غراہٹ آمیز لہجے میں وارننگ کے انداز میں بولا، اے خبردار، اگر تم نے ہمارے درمیان آنے کی کوشش کی تو تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ چلو فلورا۔ اس کا ساتھی بھی مستعد تھا۔ اس نے میرے گلے پر عقب سے چھری رکھ دی تھی، کہا تھا ہلنا بھی نہیں۔ کرٹس فلورا کو بازو سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے قدم آگے بڑھانے چاہے تو کرٹس نے نال جھکا کر میرے پیروں کے قریب گولی چلا دی۔ گولی فرش میں دھنس گئی اور ماربل کے کئی ٹکڑے قرب و جوار میں ادھر ادھر گرنے کے ساتھ میری ٹانگوں پر بھی لگے۔ میں نے رک کر غسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ حال تقریباً لوگوں سے خالی ہو چکا تھا، البتہ وہاں ویٹرز موجود تھے جو متوحش نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میوزک کو بریک لگ چکی تھی، خاموشی ایسی تھی جیسے وہاں سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے کرٹس فلورا کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے سیاہ فام ساتھی نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا لیکن سیاہ فام لڑکے نے باہر سے لاک لگا دیا تھا۔ دروازہ جھنجھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، میرے جھنجھوڑنے پر کسی نے دروازہ کہاں کھولنا تھا۔ میں نے مڑ کر ویٹروں سے پوچھا، کیا باہر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ ہاں، ایک ویٹر نے جواباً کہا اور ساتھ ہی دائیں طرف موجود سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سیڑھیوں کے نیچے دروازہ ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور وقت ضائع کیے بغیر سیڑھیوں کی طرف دوڑ گیا۔ میں نے فلورا کو ہر صورت کرٹس سے بچانا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس لمحے مجھے اپنے عقب میں ایک مردانہ آواز سنائی دی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شاید وہ ہوٹل کی انتظامیہ کا آدمی تھا جو صورتحال معلوم کرنے آیا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ واقعی سیڑھیوں کے نیچے ایک دروازہ تھا جو لاک نہیں تھا۔ شاید یہ دروازہ ایمرجنسی کے طور پر استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔ باہر کیف میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ دروازہ ہوٹل کے دائیں ایریے میں کھلتا تھا اور کچھ ہی فاصلے پر پارکنگ لاٹ موجود تھا۔
پارکنگ لاٹ میں رنگ برنگی کاریں اور موٹر بائکس موجود تھیں۔ عین اسی لمحے مجھے کرٹس، فلورا اور سیاہ فام لڑکا دکھائی دیے۔ کرٹس فلورا کو ایک کار کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ مبادا کرٹس یا اس کے سیاہ فام دوست کی مجھ پر نظر پڑتی، میں جلدی سے دوڑ کر پارکنگ لاٹ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پارکنگ لاٹ کی دیوار 3 فٹ اونچی تھی۔ حال سے نکلنے والے جوڑے قدرے فاصلے پر ششدر کے عالم میں کھڑے ان تینوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ویسے میں حیران تھا کہ وہاں موجود افراد میں سے کسی نے بھی کرٹس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ سب ہی کرٹس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر خوفزدہ تھے اور کوئی آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ دفعتاً مجھے فلورا کی آواز سنائی دی۔ وہ کرٹس سے کہہ رہی تھی، کرٹس چھوڑو مجھے، تم مجھے اغوا کر کے اچھا نہیں کر رہے، میں پولیس میں تمہاری رپورٹ کروں گی۔ خاموش رہو، کرٹس گرج کر بولا۔ پولیس تو کیا، کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جانتی تو ہو کہ میرے باپ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ شاید کرٹس کا باپ بہت با اثر آدمی تھا، اسی لیے وہ اپنے باپ کی وجہ سے اتنا اونچا بول اور اڑ رہا تھا۔ میں چند لمحے دیوار کے ساتھ چپکا رہا، پھر آہستہ آہستہ اٹھا اور کرٹس اور اس کے ساتھی کی نظروں سے بچ کر دیوار پر چڑھتے ہی دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ کسی کار کے پیچھے چھپنے کے بجائے میں جھکے جھکے انداز میں اسی طرف بڑھنے لگا جدھر کرٹس فلورا کو لے جا رہا تھا۔ ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں جلدی سے دوڑتا ہوا ان کے عقب میں پہنچ گیا۔ وہ ایک کار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ فلورا مسلسل اس سے التجائیں کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ کرٹس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر فلورا کو اندر دھکیل دیا۔ اس دوران اس کا سیاہ فام ساتھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ قبل اس کے کہ کرٹس بھی کار میں سوار ہوتا، دفعتاً سیاہ فام لڑکے نے سر کھڑکی سے باہر نکالا اور چیخ کر کہا، کرٹس اپنے پیچھے دیکھو۔ شاید اس نے بیک مرر میں مجھے دیکھ لیا تھا۔ اس کے کہنے پر کرٹس نے یک لخت گھوم کر میری طرف مڑا۔ مجھے دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ ریوالور کا رخ میری طرف کر کے بولا، او تو تم بھی آ گئے۔ قبل اس کے کہ وہ مجھ پر گولی چلاتا، میں نے اس پر اچھال بھری اور ریوالور پر ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر کسی کار کے نیچے چلا گیا۔ میں نے اگلی بار بھی کرٹس کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر اپنے سر کی ٹکر مار دی۔ اس کے منہ سے کربناک چیخ نکلی۔ یقیناً اس کا دماغ جھنجھنا گیا ہوگا اور آنکھوں کے سامنے تارے گھوم گئے ہوں گے، کیونکہ وہ یک لخت نڈھالی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ سر پر پڑنے والی ٹکر انسان کا سر جھنجھنا دیتی ہے۔ یقیناً کرٹس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اتنی جلدی اس کے سر پر پہنچ جاؤں گا۔ عین اسی لمحے سیاہ فام لڑکا بھی کار سے باہر نکل کر میری طرف بڑھا۔ قبل اس کے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا، میں نے اس کے پیٹ میں لات رسید کی۔ وہ چیخ مارتا ہوا اچھل کر کار کے کھلے دروازے سے ٹکرا کر فرش بوس ہو گیا۔ میں نے اس کے اٹھنے کا چند لمحے انتظار کیا، لیکن وہ نہ اٹھا تو میں کرٹس کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ اس نے میرے منہ پر گھونسا رسید کر دیا۔ منہ کو بچانے کی کوشش میں اس کا گھونسا میری بائیں آنکھ پر پڑا تھا، جس سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا ہو، لیکن صد شکر کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ بہرکیف میرے سنبھلنے سے پہلے ہی کرٹس نے دوسرا گھونسا بھی مار دیا جو میرے جبڑے پر پڑا تھا۔ باسٹرڈ، تو خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ مجھے گالی دیتے ہوئے چیخا۔ اگلی بار میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے جیسے ہی میرے منہ پر گھونسا مارنا چاہا تو میں جلدی سے جھک گیا اور اس کا بازو میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ سیدھے ہوتے ہی میں نے اس کی ناک پر گھونسا رسید کر دیا۔ اس کے منہ سے دردناک کراہ نکل گئی اور اس نے بے اختیار اپنا دایاں ہاتھ ناک پر رکھ لیا۔ آنکھوں میں کرب کے تاثرات ابھر آئے تھے، ساتھ ہی وہ چند قدم لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے ناک سے ہاتھ ہٹا کر ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی تو شاید وہ خون سے تر تھی، کیونکہ اس کی ناک سے خون نکل کر اس کے بالائی ہونٹ پر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری بائیں آنکھ سوج گئی تھی، کیونکہ آنکھ کے قریب جلد سن ہو گئی تھی۔ دفعتاً مجھے فلورا کی آواز سنائی دی، مورس۔ میں بجلی کسی تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ عین اسی لمحے سیاہ فام لڑکے نے مجھ پر چاقو سے وار کر دیا تھا، لیکن صد شکر کہ فلورا نے چیخ کر آگاہ کر دیا تھا، اس لیے میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور سیاہ فام لڑکے کا چاقو والا ہاتھ میرے چہرے کے قریب سے گزرتا فضا میں لہرا گیا۔ اس نے جنونی انداز میں دوبارہ وار کرنا چاہا تو میں نے اچھل کر اس کے سینے پر کک ماری تو وہ گھٹی گھٹی چیخ مارتا ہوا ایک دھماکے سے کار کے دروازے سے ٹکرا کر دوبارہ فرش بوس ہو گیا۔ چاقو بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ خالی تھا۔ سیاہ فام نے مجھے ایک غلیظ گالی سے نوازا تھا، لیکن میں نے صرف نظر کیا۔ میں کرٹس کی طرف مڑا تو وہ حملہ کرنے کی غرض سے میری طرف بڑھا۔ میں نے پہل کر دی اور فلائنگ کک اس کے چہرے پر ماری۔ وہ پشت کے بل گرا، سر زمین سے ٹکرایا۔
چہرے پر جوتے کی زرد پڑی تھی اور اس سر کے عقبی حصے پر پختہ فرش کی چوٹ۔ وہ چند لمحے کے لیے سکتے کی کیفیت میں پڑا رہا، مگر مجھے آگے بڑھتے دیکھ کر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ کچھ دیر پہلے تک سورما بنا ہوا تھا، لیکن پٹنے کے بعد عقل آ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ ٹیک کر اٹھا اور پھر اس نے دوڑ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اندھیرے میں غائب ہو کر اس کا حصہ بن گیا۔ میں نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ایک نظر سیاہ فام لڑکے پر ڈالی تو وہ فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے۔ یقیناً میری کک لگنے سے اس کے سینے میں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اسی لمحے فلورا میرے پاس آ گئی۔ وہ بدستور سہمی ہوئی تھی۔ جلدی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کسی نادیدہ خطرے کے پیش نظر تیز لہجے میں بولی، آؤ مورس، ہم یہاں سے نکل چلیں۔ میں نے اس کی بات مانی اور ہم دونوں پارکنگ لاٹ سے نکل کر ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ گیٹ کراس کر کے سڑک پر پہنچے تو ایک ٹیکسی مل گئی۔ ہم اس میں سوار ہو گئے تو ادھیڑ عمر ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ اس کے پوچھنے پر فلورا نے اسے اپارٹمنٹ کا ایڈریس بتا دیا۔ تبھی فلورا میری آنکھ کا جائزہ لیتی ہوئی تشویش سے بولی، مورس، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے زیر لب مسکرانے کی کوشش کی۔ تم پریشان نہ ہو۔ مجھے بچانے کا شکریہ۔ اس بار اس کے لہجے میں ممنونیت تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے بھی انکساری سے کام لیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا، لیکن افسوس وہاں موجود کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ وہ کفے افسوس ملتے ہوئے بولی۔ واقعی یہ بات قابل سوچ تھی کہ جب کرٹس فلورا کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جا رہا تھا تو کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سبھی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ڈر گئے تھے۔ ہاں وہ واقعی ڈر گئے تھے۔ فلورا نے میری بات کی تائید کی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ اس کی بات واقعی عجیب لگی تھی، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے کرٹس کے معاملے میں مداخلت کی تو ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ فلورا نے لمبی سانس لینے کے بعد وجہ بتائی تو میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ فلورا کی بات واقعی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اسی لیے میں نے پوچھ لیا۔ کیونکہ کہتے کہتے وہ خاموش ہوئی، پھر اس نے سلسلہ کلام کو جوڑا۔ کرٹس کا باپ بہت با اثر آدمی ہے، یوں سمجھو وہ یہاں کا ڈان ہے۔ اس کے حکومتی نمائندوں اور یہاں کے غنڈہ گرد گروپوں سے گہرے تعلقات ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ کرٹس ڈولف کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرٹس اپنے باپ کے بل بوتے پر غنڈہ گردی کرتا ہے۔ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تم نے جس طرح کرٹس کی پٹائی کی ہے، وہ اپنی ہتک پر سیخ پا ہو رہا ہوگا اور ہم دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ کرٹس شیطان صفت انسان ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی تشفی کرنی چاہی۔ گاڈ سیک ایسا ہی ہو، وہ دعائیہ لہجے میں بولی۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن میں نے فلورا کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر محسوس کیا کہ وہ اندر ہی اندر بہت پریشان اور سہمی ہوئی ہے۔ وہ خود کو پرسکون رکھنے کی بے حد کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ناکام رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، سڑک پر گاڑیاں دوڑتی پھر رہی تھیں۔ جگہ جگہ کھمبوں پر لگے بلبوں کی روشنیوں سے دن کا گمان ہوتا تھا۔ جب اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ یقیناً فلورا کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ ہم ڈنر کرنے گئے تھے، لیکن کرٹس کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے استفسار کیا، فلورا، جس اپارٹمنٹ میں تم رہ رہی ہو، کیا کرٹس کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں، فلورا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں 2 ہفتے قبل ہی یہاں شفٹ ہوئی ہوں۔ تمہارے والدین؟ ایک سانس لینے کے بعد وہ بولی تو اس کے لہجے میں گہرا تعصب تھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ، سن کر افسوس ہوا۔ 1 سال پہلے ہی وہ گھر میں آگ لگ جانے کی باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ وہ اپنی رو میں بولتی چلی گئی۔ شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آگ لگ گئی۔ ڈیڈی اور موم سو رہے تھے، انہیں آگ لگنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ دھوئیں کی وجہ سے شاید ان کے دم گھٹ گئے تھے اور ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ اس روز میں جاب کے سلسلے میں واشنگٹن گئی ہوئی تھی۔ مجھے وہیں اطلاع ملی تو میں واپس آ گئی، لیکن تب تک وہ دونوں دوسری دنیا کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ ان کی میتیں ناقابل شناخت تھیں۔ آخر میں اس کے لہجے میں نمی در آئی۔ میں نے ایک بار پھر اس سے افسوس کا اظہار کیا اور پوچھا، کیا تم ہیوسٹن میں جاب کرتی ہو؟ نہیں، وہ اپنی آنکھوں کے کنارے انگلی کی پور سے صاف کرتے ہوئے بولی، ڈیڈی نے میرے لیے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھوا دیے تھے کہ میں کئی سال سکون سے بیٹھ کر کھا پی سکوں، لیکن میں نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ ایک فوڈ کمپنی میں اپلائی کیا ہے، امید ہے کہ مجھے جلد ہی جاب مل جائے گی۔ میں نے ہنکاری بھری۔ کیا وہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے یا رینٹ پر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپارٹمنٹ میں نے آبائی گھر بیچ کر خریدا ہے، فلورا نے جواب دیا۔
تو میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے مزید پوچھا، کرٹس سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی؟ ایک کلب میں ہوئی تھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں میز پر اکیلی بیٹھی تھی کہ وہ آ کر بیٹھ گیا۔ یوں ہماری دوستی ہوئی جو محبت میں بدل گئی، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ کرٹس دل پھینک ہے اور اس کی زندگی میں میرے علاوہ اور لڑکیاں بھی ہیں۔ وہ لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کرٹس میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ مجھے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ امریکی معاشرے میں سب لڑکیاں یا لڑکے ایک جیسے ہوں۔ کئی لڑکیاں اور لڑکے ایسے ہیں جو امریکہ جیسے آزادانہ معاشرے میں رہنے کے باوجود حدود و قیود کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لائف پارٹنر صرف انہی کا رہے۔ فلورا بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی، سچی اور کھری۔ اس بات کا اندازہ مجھے انہی چند روز میں ہو ہی گیا تھا۔ وہ لباس بھی مکمل پہنتی تھی۔ میں نے اسے کبھی بھی نیم اریاں نہیں دیکھا تھا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے مجھے مخاطب کیا، مورس۔ ہاں بولو۔ چونکہ ہم ڈنر نہیں کر سکے اس لیے اپارٹمنٹ پہنچتے ہی میں آن لائن کھانے کے لیے کچھ منگوا لیتی ہوں، پھر مل بیٹھ کر کھائیں گے، کیا خیال ہے؟ تم تکلف نہ کرو، میں نے اسے منع کرنا چاہا۔ تکلف کیسا؟ وہ جلدی سے بولی۔ ڈنر پر میں نے تمہیں انوائٹ کیا تھا تو اب منگوانا بھی میرا ہی فرض ہے۔ اب تم انکار نہیں کرو گے پلیز؟ اوکے۔ میں نے حامی بھری تو وہ زیر لب مسکرا اٹھی۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وہ بولی۔ ہاں کہو۔ تم دوسرے لڑکوں سے بالکل مختلف ہو، وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے لہجے میں حیرت پیدا کی۔ اس کے لبوں پر بدستور مسکراہٹ تھی۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں میں ہوس کی رمق نہیں، تم صاف دل کے مالک ہو، جو تمہارے اندر ہے وہی تمہارے منہ پر ہے۔ تم دروغ گوئی سے کام نہیں لیتے، تمہارا کردار بھی صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے۔ میں کئی بار تمہارے پاس آئی، ہم اکیلے تھے، لیکن تم نے نہ کوئی بےہودہ حرکت کی اور نہ ہی کوئی ذو معنی بات، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارے والدین نے تمہاری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ سچ کہوں، میں نے تم جیسا لڑکا آج تک نہیں دیکھا، بہادر، نڈر اور کردار کا شفاف۔ اس نے میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ ذرا نوازی ہے تمہاری، میں نے بھی انکساری سے جواباً کہا۔ ویسے تم نے ان چند دنوں میں میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جج کر لیا؟ میں نے اپنے دل کی بات کہی۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہیرے کی شناخت جوہری کو ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اسے ملتا بھی ویسا ہے۔ یعنی تم جوہری ہو اور میں ہیرا؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ میں نے ازراہ تفنن کہا، اب کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ تم میری محبت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ اس نے متبسم لہجے میں استفسار کیا، کیا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہو، میں نے جواباً سنجیدگی سے کہا، لیکن میری گزارش ہے کہ تم میری محبت میں مبتلا نہ ہونا۔ کیوں؟ وہ سراپا سوال ہوئی۔ حالانکہ تم نے کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ بالکل صحیح کہا تھا۔ تو پھر؟ میں مناسب الفاظ سوچنے لگا کہ فلورا کو کیا جواب دوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی لیزا کی طرح میرے کردار سے متاثر ہو کر میری محبت میں مبتلا ہو جائے۔ میں نے لیزا سے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ اب اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں ہیوسٹن میں موجود ہوں تو وہ میرے پاس دوڑی چلی آئے گی، جو کہ میں نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں شانزے کے علاوہ کسی اور کا ساتھ نہیں چاہتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو مورس؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ فلورا، میں تمہیں جھوٹی تسلیاں نہیں دوں گا اور نہ ہی سبز باغ دکھاؤں گا۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ دیکھو فلورا، میں وہ مسافر ہوں جو منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ میں آج اگر یہاں ہوں تو کل ہو سکتا ہے کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ اس لیے میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم میری طرف بڑھتے اپنے قدموں کو روک لو۔ میری طرف بڑھنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، تم تہی دامن رہ جاؤ گی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جیسی اچھی لڑکی کو پچھتانا پڑے۔ مجھے تمہاری بات بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کہاں چلے جاؤ گے؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولی۔ فلورا، میں کہتے کہتے رکا، پھر بات آگے بڑھائی۔ میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا، پلیز مجھے فورس مت کرو۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہماری منزل ایک نہیں ہے۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے کہ میں کچھ عرصے کے بعد کہاں ہوں گا۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں دعا گو ہوں کہ تمہیں بہت اچھا لائف پارٹنر مل جائے جس کے ساتھ تم ساری زندگی ہنسی خوشی گزار سکو۔ ٹیکسی مسلسل سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی اور نہ ہی اس نے بیک مرر میں ہماری طرف دیکھا تھا۔ ہم دھیمی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے
کہ ہماری آواز ڈرائیور کے کانوں تک نہ جائے۔ میری صاف گوئی پر فلورا یقیناً کڑے ضبط سے گزر رہی تھی، لیکن وہ ایک سمجھدار اور حقیقت پسند لڑکی تھی، اس لیے میری بات سمجھ گئی۔ اوکے مورس، اس نے کہا، میں تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں تم جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں فلورا، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں مورس؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ پلکیں جھپکے بغیر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی ہنگاموں سے بھری پڑی ہے، کسی بھی لمحے کوئی اندیکھی گولی مجھے اپنا شکار بنا سکتی ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پلیز، میرا خیال ہے اب اس ٹاپک کو بند کر دینا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو اس نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ گردن موڑ کر باہر کے مناظر دیکھنے لگی، میں بھی مناظر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ مورس، کیا تم بتانا چاہو گے کہ تمہاری زندگی کیسے ہنگاموں سے بھری پڑی ہے؟ میں جاننا چاہوں گی۔ فی الحال نہیں بتا سکتا، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ پلیز فلورا، ضد نہ کرو، میں نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ البتہ وعدہ کرتا ہوں کسی مناسب موقع پر تمہیں ساری صورتحال بتا دوں گا۔ اس نے ہنکاری بھرنے کے بعد ہونٹ بھینچ لیے۔ پلیز مائنڈ بھی نہ کرنا۔ اٹس اوکے، اس نے میرے ہاتھ پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھتے ہوئے دبایا۔ صد شکر کہ وہ جلد یہ سمجھ گئی تھی۔ ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل، فی الحال مجھے تمہاری دوستی بھی قبول ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تو میں بھی مصنوعی پن سے مسکرا دیا۔ اس کے بعد اپارٹمنٹ تک پہنچنے میں ٹیکسی میں خاموشی رہی۔ جب ہم لفٹ کے ذریعے اوپر راہداری میں پہنچے تو فلورا ممنون لہجے میں بولی، مورس، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔ اب تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو، میں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ اب نہ کہنا، وہ ہنس دی۔ اوکے، اب نہیں کہوں گی۔ گڈ، اب تم جاؤ۔ ارے ہم نے تو ڈنر کیا ہی نہیں۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا تو وہ بولی، میں کھانے کو کچھ منگوا لیتی ہوں، پھر ڈنر اکٹھے کریں گے۔ اب تم انکار نہیں کرو گے؟ میں نے حامی بھر لی۔ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد واش روم کا رخ کیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنے چہرے کا جائزہ لیا تو میری آنکھ کافی حد تک سوج چکی تھی اور جلد پر نیل بھی پڑ گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ یقیناً فلورا ہی ہوگی، میں نے سوچا۔ دروازہ کھولا تو واقعی فلورا ہی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گتے والے 2 ڈبے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس نے قریبی فوڈ شاپ سے چکن برگر منگوا لیے ہیں۔ باہر کیف ہم دونوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چکن برگر کھائے۔ برگر کافی ٹیسٹی تھے۔ اس کے بعد کافی کا دور چلا۔ اس دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ فلورا نے بتایا کہ اسے رومانٹک مووی دیکھنے کا بے حد شوق ہے اور وہ ہر ویکنڈ پر کرٹس کے ساتھ سینما ہاؤس میں جا کر فلم دیکھتی تھی، لیکن جب سے وہ اس سے علیحدہ ہوئی تھی تب سے اس نے سینما ہاؤس جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ موویز شاپ سے اپنی پسند کی مووی لے آتی تھی اور اپارٹمنٹ میں بیٹھ کر دیکھ لیتی تھی۔ اس نے مجھ سے میری پسندیدہ موویز کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ مجھے ایکشن اور مار دھاڑ سے بھرپور موویز پسند ہیں تو وہ بولی، مجھے تو ایکشن اور مار دھاڑ والی موویز بالکل پسند نہیں۔ خون خرابہ، گاڑیوں کی بلاسٹنگ، اف، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے ان موویز میں۔ خیر، ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی ہے۔ میں نے زیر لب مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ مورس، کیا تم اس ویکنڈ پر میرے ساتھ سینما ہاؤس جا کر مووی دیکھنا چاہو گے؟ ایک مزاحیہ مووی لگی ہے ان دنوں، بہت مزیدار مووی ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، دیکھنے چلیں گے، میں نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، رات کافی ہو گئی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اور ہاں، کل کا ڈنر بھی میری طرف سے ہے اور ہم میرے اپارٹمنٹ میں کریں گے، بھولنا مت۔ اوکے، میں نہیں بھولوں گا۔ ویسے کیا کھانا پسند کرو گے؟ جو تم بناؤ گی میں کھا لوں گا۔ چائنیز رائس چلیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، جب ڈنر تیار کر لوں گی تو تمہیں انوائٹ کرنے آ جاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور میں بھی بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ ایک بار پھر مجھے روزینہ کا خیال ستانے لگا۔ مجھے اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اغوا ہوگی اور میں اس کی تلاش میں امریکہ پہنچ کر نامساعد حالات میں گھر جاؤں گا۔ نہ جانے کاتب تقدیر نے میری زندگی میں اور کتنی آزمائشیں لکھی تھیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگلے روز مارکس اور جارج میرے اپارٹمنٹ میں آ گئے۔ ان کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی فلورا یہاں سے گئی تھی۔ ہم نے ناشتہ اکٹھے کیا تھا۔ میری آنکھ کی سوجن بھی ٹھیک ہو چکی تھی اور نیل بھی کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اس کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مارکس نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، سنا ہے تم نے کل رات قبل ایک لڑکی کی خاطر کسی لڑکے کی پٹائی کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، میں نے بلا تامل جواب دیا۔ مجھے اس کا یوں پوچھ گچھ کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہمارے درمیان چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر مارکس نے کہا،
کس بات پر لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے مختصراً بتا دیا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا، دیکھو مورس، اب تم ہیری ٹام کے لیے کام کر رہے ہو، ایسے ہنگاموں سے دور رہو۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ تم ہیری ٹام کے آدمی ہو تو اس کی سبکی ہوگی اور ہیری ٹام یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں ہیری ٹام کا زر خرید غلام نہیں ہوں، میں نے ترش روئی سے کہا، اور نہ ہی میں کسی بات کی وضاحت دوں گا۔ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، لیکن اس معاہدے میں یہ نہیں طے پایا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مارکس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے سر ہلایا۔ بالکل، لیکن تم کافی جذباتی نوجوان ہو اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہی بات کر رہے ہیں۔ بھلائی؟ کیسی بھلائی؟ میں نے پوچھا، نہ جانے وہ کس بھلائی کی بات کر رہا تھا۔ دفعتاً جارج نے مداخلت کی۔ مورس، تم مسٹر مارکس کی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ یہاں ہیری ٹام کی کتنی عزت اور ساکھ ہے۔ اگر ہیری ٹام تم سے متنفر ہو گیا تو یاد رکھو تم کبھی بھی اپنی بہن کو تلاش نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہیری ٹام تمہیں مروا دے۔ ایک بار اگر کوئی ہیری ٹام کے دل سے اتر جائے تو پھر اس کی نظروں میں وہ کبھی مقام نہیں پا سکتا جیسا پہلے ہوتا ہے۔ ہمیں تم سے ہمدردی ہے، اس لیے تمہیں سمجھا رہے ہیں۔ ہیری ٹام کی نام نہاد عزت اور ساکھ، بدبخت روسیاہی انسان معصوم لڑکیوں کی پورنوگرافک کا غلیظ بزنس کر رہا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنے کلب کی آڑ میں یہ مکروہ بزنس چلا رہا ہے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ میں نے دل میں یہ باتیں کہیں لیکن بولا نہیں۔ وہ دونوں بغور میرے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہے تھے۔ مارکس کی بات کسی حد تک درست تھی۔ اگر واقعی ہیری ٹام مجھ سے متنفر ہو گیا تو پھر میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور میں قطعی ایسا نہیں چاہتا تھا۔ کیا تم میری بات سمجھ گئے ہو؟ مارکس نے مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر دریافت کیا۔ جواباً میں نے اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ گڈ، تم سمجھدار ہو، مارکس نے کہا۔ جارج نے مجھ سے استفسار کیا، جس لڑکے کی تم نے پٹائی کی ہے جانتے ہو وہ کون ہے؟ ہاں جانتا ہوں، میں نے بلا تعمل کہا۔ وہ یہاں کی کسی ڈولف نامی بزنس مین کا بگڑا ہوا بیٹا ہے۔ مارکس نے طویل سانس لیا۔ یقیناً تمہیں کرٹس کی گرل فرینڈ نے بتایا ہوگا۔ ہاں، مارکس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ڈولف بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ تم نے کرٹس کی گرل فرینڈ کو بچانے کے لیے اس کی پٹائی کی ہے تو وہ بہت غصے ہوا ہوگا۔ یقیناً اس کے آدمی تمہیں بھوکے کتوں کی طرح تلاش کر رہے ہوں گے۔ کرتے رہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ لیکن شاید تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مارکس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہیں محتاط رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں محتاط ہی ہوں مسٹر مارکس، میں نے جواباً ترش روئی سے کہا۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت اپنی ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ان سب چیزوں کا عادی ہوں۔ اوکے، مارکس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے روکنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم پرواہ نہیں کر رہے تو نہ کرو، لیکن ہمیں پرواہ ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ اب تم بلا ضرورت اپارٹمنٹ سے باہر نہیں نکلو گے۔ نیکسٹ سنڈے کو تمہارا باکسنگ کا مقابلہ ہے، تمہیں اس مقابلے کی تیاری کرنی ہے۔ دوسرے کمرے میں باکسنگ کا سامان موجود ہے۔ ہیری ٹام نہیں چاہتا کہ تم یہ مقابلہ ہارو۔ کامیاب باکسر بننے کے لیے یہ پہلی کامیابی بے حد ضروری ہے۔ میں خاموشی سے اسے تکتا رہا۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا، اور ہاں، جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی سے جان چھڑاؤ۔ اگر تم اس سے جان نہ چھڑا سکے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام فلورا ہے اور وہ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ وہ ہر وقت تمہارے اپارٹمنٹ میں پائی جاتی ہے۔ میں بے اختیار چونکا، جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ تاہم میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، مسٹر مارکس، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ بیچاری معصوم ہے۔ اور وہ دونوں یکے بعد دیگرے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مارکس اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو پھر کبھی اس لڑکی کی شکل نہیں دیکھ سکو گے، اس لیے اس لڑکی سے جان چھڑاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر اور ہیری ٹام پر بے شمار لعنت بھیجی۔ ساتھ ہی مجھے فلورا کی بھی پریشانی ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بیچاری معصوم لڑکی میری وجہ سے کسی مشکل کا شکار ہو۔ مارکس اور جارج دونوں کے رویوں سے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے فلورا سے جان نہ چھڑائی تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، فلورا کو کیسے سمجھاؤں۔ میری بات پر نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ بہرکیف اس سے بات کرنا ضروری تھا۔ ارادہ تھا کہ میں اس سے دوران ڈنر ہی بات کروں گا، لیکن رات کے 8 پھر 8:30 بج گئے، وہ مجھے ڈنر پر انوائٹ کرنے نہ آئی۔ حالانکہ اس نے گزشتہ رات جاتے وقت کہا تھا کہ جب وہ ڈنر تیار کر لے گی تو وہ مجھے بلانے آ جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب رات کے 9 بج گئے تو میں اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچ گیا۔
دروازہ بند تھا اور راہداری بھی خالی پڑی تھی۔ میں نے ایک نظر ادھر ادھر دیکھا، پھر دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن فلورا نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے دوسری بار، تیسری بار دستک دی لیکن ندارد۔ اگلے ہی لمحے مجھے تشویش لاحق ہو گئی۔ دماغ میں وسوسوں سے بھرپور مختلف خیالات نے ڈیرا ڈالا۔ کہیں مارکس نے فلورا کو غائب تو نہیں کروا دیا؟ میرے دل میں خیال پیدا ہوا۔ میں نے اسی خیال کے تحت ایک بار پھر دروازے پر دستک دی کہ شاید فلورا کچن میں مصروف ہو اور دستک کی آواز اس تک نہ پہنچی ہو، اسی لیے اسے میری آمد کی خبر نہ ہوئی ہو۔ لیکن دروازہ نہ کھلا۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تبھی ساتھ والے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ خاتون باہر آئی۔ اس کی آنکھوں پر موٹے شیشوں والی اینک تھی۔ اس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے اور دائیں ہاتھ میں واکنگ سٹک تھی۔ وہ گرم سوٹ میں ملبوس تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کیا تم فلورا سے ملنے آئے ہو؟ جی، میں نے جواباً کہا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود نہیں ہے، عمر رسیدہ خاتون نے صراحت سے کہا۔ اوہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے؟ مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ اس کے کسی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ فوری طور پر کیلیفورنیا چلی گئی ہے، خاتون نے بتایا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ فلورا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود ہی نہیں تھی، لیکن مجھے اس بات کی بھی حیرانگی تھی کہ جاتے وقت وہ مجھے کیوں نہیں بتا کر گئی تھی۔ بتانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ۔ ممکن ہے وہ جلدی میں گئی ہو یا وہ مجھے بتانے آئی ہو اور میں سو رہا ہوں۔ خیر، میں واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ بھوک شدت سے لگی ہوئی تھی اور فریج میں کافی تعداد میں ڈبل روٹی، دودھ، انڈے، چکن موجود تھا، لیکن میرا دل ڈبل روٹی کھانے کا نہیں تھا، اسی لیے میں ڈنر کی غرض سے باہر چلا گیا۔ قریب میں ہی ایک ہوٹل موجود تھا، اس کا نام 4 اسٹار ہوٹل تھا، لیکن اس میں 4 اسٹار ہوٹل والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ایک عام سا ہوٹل تھا۔ ڈائننگ ہال میں زیادہ تعداد مردوں کی تھی، عورتیں خال خال ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ جو عورتیں موجود تھیں کئی تو ادھیڑ عمر تھیں اور چند نوجوان اور خوبصورت۔ وہاں موجود لوگوں کے لباسوں سے یہی لگتا تھا کہ ان کا تعلق عام گھرانوں سے ہے۔ اہم بات یہ تھی کہ وہاں ویٹروں کے بجائے ویٹرس موجود تھیں، جو انتہائی مستعدی سے کام کرنے میں مصروف تھیں۔